بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج انتہائی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ ایک ایسی شاعرہ کے بارے میں ہے جس نے اپنا کلام اپنے خون سے لکھا۔ مجھے یقین ہے آج یہ دلچسپ کہانی سن کر اور اس شاعرہ کے بارے میں جان کر آپ لوگ بڑے محظوظ ہوں گے، مگر حسب روایت میری گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسی خاتون شاعرہ کے بارے میں ہے جس کا بنیادی طور پر تعلق خضدار سے بتایا جاتا ہے، مگر کچھ تاریخ دان اس کا تعلق بلخ سے، افغانستان کے علاقے سے بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلی شاعرہ ہے جس نے اپنی شاعری اپنے خون کے ذریعے لکھی، مگر صرف یہ اتنی بات کافی نہیں بلکہ یہ شاعرہ انتہائی کمال کی شاعرہ ہیں اور اس کے علاوہ فارسی ادب کی پہلی شاعرہ کا خطاب بھی انہی کے پاس ہے۔ رابعہ بنت الکعب الکوثری کا ذکر اگرچہ فارسی شعراء کے کئی تذکروں میں ملتا ہے، لیکن قدیم ماخذین میں فرید الدین عطار کی مثنویات، سدید الدین محمد عوفی کی لباب الباب اور نور الدین عبد الرحمن جامی کی نفحات الانس اس کے احوال پر کس قدر تفصیل سے روشنی ڈالتی ہیں۔ عہد قاجار کے اہم شاعر رضا قلی خان ہدایت نے بھی اپنی تصنیف گلستان ارم یا بختاش نامہ میں رابعہ کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ سامعین کرام، اگرچہ رابعہ کا عہد قطعیت کے ساتھ متعین کرنا آسان نہیں، لیکن مختلف روایات کی روشنی میں اس کا زمانہ 914 عیسوی اور 943 عیسوی کے درمیان کا ٹھہرتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں رود کی سامانی حکمران نصر دوم کے ہاں درباری شاعر تھا۔ اگرچہ رابعہ کی شہرت اس کی فارسی شاعری سے وابستہ ہے، لیکن فارسی کے ساتھ ساتھ وہ عربی میں شعر کہنے میں بھی کامل مہارت رکھتی تھی۔ محمد عوفی کے مطابق وہ تھی تو عورت، مگر علم و فضل میں مردوں سے برتر تھی۔ رابعہ خضداری کے مندرجہ ذیل اشعار عربی شاعری میں اس کے مرتبے کی کسی قدر عکاسی کرتے ہیں۔ شاکنی نائہن من الاطیار حاج سکمی وحاج لی تذکاری قلت للطیر لم تنہ وتبکی فی دجى اللیل والنجوم دراری۔ ایک نوحہ کنا پرندے نے میرے دل میں شوق محبت پیدا کر دیا، اس نے میرے مرض عشق کو برا فروختہ کیا اور یاد محبت کو تازہ کر دیا۔ میں نے اس پرندے سے پوچھا کہ رات کی تاریکی میں جب آسمان پر ستارے روشن ہیں تو کس کے لیے آہوزاری کر رہا ہے؟ عربی شاعری میں اپنی دسترس اور اپنی خوبصورتی کی بنا پر رابعہ کو زین عرب کہا جاتا تھا۔ عوفی نے رابعہ کے مندرجہ ذیل اشعار کی روشنی میں اس کا ایک اور لقب مگس روئین بھی لکھا ہے۔ خبر دھند کے بارید برسر ایوب ز آسمان ملخان و سرہمہ زریں اگر ببارہ عظیم ملخ برا او از صبر سزد کے بارد برمن یکی مگس روین۔ خبر ملی ہے کہ حضرت ایوب کے سر پر بارش برسی اور آسمان سے مکڑیاں ایسے نازل ہوئیں کہ ان کا سر سنہری ہو گیا۔ اگر مکڑیوں کی یہ بارش ان پر ان کے صبر کی وجہ سے برسی تو پھر لازم ہے کہ مجھ پر کانسی کی مکھیوں کی بارش ہو، جن پر کسی بلا کے نزول سے فرق نہیں پڑتا۔ فرید الدین عطار کے مطابق رابعہ کا والد کعب ایک رئیس تھا۔
عرب سے اس کا تعلق تھا، جو آل سامان کے عہد میں بلخ، قزدار، قندھار و سیستان میں اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا رہا۔ اس کا ایک بیٹا حارث اور ایک بیٹی رابیہ تھی، جو اپنے باپ کی لاڈلی اور حسن و جمال میں بے مثل تھی۔ اعلیٰ درجہ کی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ فنون سپاہ گری سے اس درجہ آراستہ تھی کہ دشمنوں میں گھس کر ان کی صفیں توڑ دیتی تھی۔ اس کی رجزیہ شاعری فوجوں کا دل بڑھا کر فتح و نصرت کی طرف ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ غرض باپ کے دل کا چین اور قرار تھی۔ جب کعب کی وفات کا وقت آیا تو اس نے حارث کو اپنی بہن کی دلجوئی اور خوشنودی کا خیال رکھنے کی وصیت کی۔ باپ کے انتقال کے بعد کعب جان نشین ہوا۔ اس نے اپنی رعیت اور لشکر کو خوش رکھا اور بہن کی خاطرداری میں بھی کبھی کمی نہ کی۔ حارث ایک نہایت خوبصورت ترک غلام تھا جس کا نام بکتاش تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رابیہ نے اسے دیکھا اور ہزار جان سے اس پر نثار ہوئی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ اس بات کو کسی سے کہہ سکتی۔ جذبے کی بے تابی نے اسے بیمار کر دیا۔ علاج معالجہ ہوا مگر بے سود۔ بالآخر اپنی دایا کے سامنے اسے اقرار کرتے ہی بنی کہ اسے بکتاش سے محبت ہے۔ دایا کے ذریعے سلسلہ پیغام رسانی شروع ہوا تو بکتاش بھی تیغ عشق سے گھائل ہو گیا۔ رابیہ نے اپنے جذبے میں لافانی کلام رقم کیا۔ اس کی آہوزاری نے اشعار کا روپ دھار لیا۔ ایک دن جب وہ باغ میں ٹہلتی ہوئی یہ اشعار پڑھ رہی تھی: الا ای باد شبگیری گزر کن، زمن آن ترخ یغمارا خبر کن، بگو کس تشنگی آبم تو بردی، ببردی آبم و خوابم ببردی۔ ترجمہ: اے رات کو چلنے والی ہوا، کبھی اس کے کوچے سے بھی گزر اور میرے حال زار کی اس غارتی گرے ہوش و خرد کو خبر دے۔ کہنا کہ محبت کی تشنگی نے میری آب و تاب مجھ سے چھین لی، میری چمک دمک سکون و اطمینان نیندیں سبھی مجھ سے جدا ہو گئیں۔ اتفاقاً اس کے بھائی حارث نے بھی یہ اشعار سن لیے۔ اس نے برہم ہو کر بہن سے اس واہیات کلام کہنے کی وجہ دریافت کی۔ رابیہ نے اشعار میں قدرے ترمیم کر کے اسے مطمئن کر دیا، لیکن شاید ایک وہم سا تھا جو حارث کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد دشمن نے حارث پر حملہ کر دیا۔ حارث اپنی فوج کے ساتھ نکلا اور داد شجاعت دینے لگا۔ بکتاش بھی اس کی جانب سے جنگ میں مصروف تھا کہ ناگہاں ایک تیر اسے لگا۔ وہ تیورا کر گرنے والا تھا کہ رابیہ، جو مردانہ بھیس بدل کر جنگ میں شریک تھی، اس کی مدد کو آ پہنچی۔ اس نے حملہ پر آمادہ سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتارا، پھر دشمنوں کے نرغہ سے بکتاش کو صاف نکال کر اپنے صفوں میں پہنچا کر غائب ہو گئی۔ سامعین، اس کی بہادری نے سپاہ کو ششدر کر دیا۔ کوشش کے باوجود یہ سراغ نہ لگ سکا کہ بکتاش کی جان کس نے بچائی تھی۔ ایک دن رودکی، جو اپنے عہد کا عظیم شاعر تھا، رابیہ کے شہر سے گزرا۔ اس نے اس کے اشعار کی شہرت سنی تو امتحاناً چند اشعار اسے لکھ بھیجے۔ جواباً زین عرب نے بھی ان اشعار کا جواب اعلیٰ شاعری سے دیا۔ رودکی اس کی جودت طبع پر حیران ہوا، جان گیا کہ یہ جذبہ محبت کے بغیر جنم نہیں لے سکتا۔ جب وہ بخارا پہنچا تو اسے ایک ایسی مجلس میں اپنے اشعار سنانے پڑے جس میں حارث بھی شریک تھا۔ نشہ کے عالم میں اس نے اپنے کلام کی بجائے رابیہ کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ سامعین، مجلس میں بڑی تعریف ہوئی۔ چونکہ کیفیت کلام مختلف تھی، سو شاہ بخارا نے استاد سے پوچھا کہ یہ کس کے اشعار ہیں؟ رودکی نے جواباً کہا، یہ کسی دختر کعب کا کلام ہے جو ایک غلام پر جان چھڑکتی ہے۔ حارث نے سب کچھ سنا، مجلس میں کچھ نہ کہا، واپس پہنچا تو بہن پر جاسوس مقرر کیے تاکہ معاملہ کی تہہ تک پہنچ سکے۔ دوسری طرف بکتاش رابیہ کے اشعار جہاں محفوظ رکھتا تھا، وہاں اتفاقاً اس کے ایک دوست کی رسائی ہو گئی۔ اسے یہ خطوط اور اشعار ملے تو وہ انہیں لے کر حارث کے پاس آ پہنچا۔ حارث کے حکم پر بکتاش کو گرفتار کرنے کے بعد ایک تاریک کنویں میں قید کر دیا گیا
اس کے بعد اس نے ایک گرم حمام کروایا اور رگیں کاٹنے والے انسان جس کو فساد کہتے ہیں اس کو بلا کر حکم دیا رابعہ کے دونوں ہاتھوں کی فسد کھول دی جائے، یعنی اس کے دونوں ہاتھوں کی رگیں کاٹ دی جائے۔ اسی طرح جب رابعہ کے دونوں ہاتھوں کی رگیں کاٹ دی گئیں اور خون بہنا جاری ہو گیا تو اسے حمام میں بھجوا کر تمام دروازے اینٹ اور چونے سے بند کروا دیے۔ رابعہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بھی اپنی محبت کو نہیں بھولی۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے لہو رواں تھا اور وہ اپنے ہی خون سے دیواروں پر برابر اشعار رقم کر رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے تمام دیواریں اپنے خونین نقوش سے رنگین بنا دیں۔ خون کی آخری بوند بھی بہہ گئی تو وہ نعش بے جان ہو کر فرش پر گر پڑی۔ ناظرین، دوسرے دن حمام توڑا گیا تو اس کی لاش خون میں نہائی ہوئی پڑی تھی۔ دیواروں پر ہر طرف اس کے یاس آمیز اشعار رقم تھے۔ ترجمہ: کاش کہ میرا تن جان سکتا کہ میرے دل پر کیا گزری، کاش کہ میرے دل کو خبر ہو سکتی کہ میرے تن کا کیا حال ہوا، کاش کہ میں تیری محبت سے سلامتی کے ساتھ نجات پا سکتی، مگر افسوس میں اس کے لیے درکار تاب و تواں ہی نہیں رکھتی۔ روایات میں ہے کہ بکتاش موقع پا کر قید سے آزاد ہو گیا۔ ایک صبح اس نے حارث کو قتل کر ڈالا، پھر وہ رابعہ کی قبر پر جا پہنچا، اپنے خنجر کو سینے میں مارا اور خود بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو کر رابعہ کی قبر پر گر پڑا۔ رابعہ اگرچہ اپنی محبت میں جان سے گزر گئی، لیکن اس جذبے کے تحت اس نے لازوال کلام رقم کیا۔ اس کی کچھ اور مثالیں درج ذیل ہیں: دعوت من برتوان شد کا نیردت عاشق کناد، بری کی سنگیں دلی نا مہرباں چون خویشن، تا بدانی درد عشق و داغ و مہر و غم خوری، تا با ہجر اندر بھیجی و بدانی قدر من۔ تیرے حق میں میری دعا ہے کہ تیرے جذبہ عشق میں زیادتی ہو، تو کسی ایسے سخت دل محبوب کے تیر محبت کا شکار بنے جو تیری ہی طرح نامہربان ہو اور بے مروت ہو۔ تجھے بھی علم ہو کہ درد عشق کیا ہوتا ہے، محبت کا داغ کیا قیامت ٹھاتا ہے اور اس کا غم کیسے گھلا دیتا ہے۔ تجھے بھی ہجر کی کشمکش سے واسطہ پڑے، پھر تو جان سکے کہ میری قدر و قیمت کیا ہے۔ ای خداوند یکی بار جفا کا رشتے، دل بر اشوا گرو سرکشو یا رشتے، تابد اند کے شب مابہ چسامی گزرد، غم عشقش دعوی عشقش دعوی بسیا رشتے۔ اے خداوند، اس کا واسطہ ایک بار تو کسی جفا کرنے والے سے ڈال، اسے ایک ایسا محبوب عطا کر جو ناز برداری کروانا جانتا ہو، سرکشی کی خو رکھتا ہو اور چال بازی کے حربوں سے لیس ہو، تاکہ اسے بھی معلوم ہو کہ میری شب ہجر کیسے گزرتی ہے۔ اسے عشق دے، غم عشق دے اور فراواں دے۔ رابعہ نے اپنی ایک خوبصورت غزل میں اپنی محبت اور اپنے فلسفہ محبت پر کچھ اس طرح روشنی ڈالی ہے: عشق او باز اندر آوردم بابن، کوشش بسیار نامد سود من، تو سنی کردم ندانستم ہمی، کز کشیدن سخت تر گردد گمن، عشق دریائے کرانہ ناپدید، کی تواں کردن شنائی ہوش من، عشق را خواہی کہ تا پایان بری، پس بباید ساخت باہر ناپسند، زشت باید دید و انگارید خوب، زہر باید خورد و پندار پدید۔ میں اس کی محبت کے جال میں ایسے گرفتار ہو گئی کہ اس سے نکلنے کی ہر کاوش اور ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ مجھے نہیں علم اس رخش وحشی پر میں کب سوار ہوئی۔ جتنا باغ کو کھینچتی ہوں اتنا ہی کمند کا حلقہ تنگ ہو جاتا ہے۔ دریائے عشق کا کوئی کنارہ ہی نہیں، کوئی ہوش مند اسے عبور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ عشق کا تقاضا ہے کہ ہر ناپسند شے سے نبھاتے ہوئے آخری سانس تک اپنے جذبے میں صادق رہا جائے۔ کبھی چیز دیکھی جائے اور اسے خوبصورت سمجھا جائے، زہر کھایا جائے اور اسے قند بھی خیال کیا جائے۔ سامعین کرام، خضدار کے نوحہ میں واقع میری کے ساسانی اور غزنوی عہد سے تعلق رکھنے والے قدیم ٹیلے کے پہلو میں، جو آج کل میری بٹ کے نام سے جانا جاتا ہے،
یہ دونوں محبت کرنے والے اب نیند سو رہے ہیں۔ قبر کی بے سر و سامانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ رابعہ خوزداری کو عورتوں کے حقوق کی نمائندہ، حریت فکر اور محبت کی پیکر قرار دینے والی مقامی یا غیر مقامی تنظیم اس خاتون کو بہت حد تک فراموش کر چکی ہیں۔ قبر پر کوئی ایسا تفصیلی کتبہ موجود نہیں جو اس عظیم شاعرہ کے حالات زندگی یا کلام پر روشنی ڈال سکے۔ کوئی ایسا سرسبز و شاداب قطع زمین یا تحقیقی مرکز بھی دیکھنے میں نہیں آتا جس سے برِ صغیر سے تعلق رکھنے والی فارسی کی اس اولین نظم نگار کی شخصیت یا شاعری کا رنگ و آہنگ جھلکے۔ بلخ والوں نے البتہ رابعہ کو فراموش نہیں کیا۔ وہاں بھی رابعہ سے منسوب ایک قبر مرجع خلائق ہے۔ بلوچستان کی طرح افغانستان میں بھی بہت سے ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور تنظیموں کا نام رابعہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اسے افغانستان کی پہلی اور واحد ملکہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس پر بنائی جانے والی فلم رابعہ بلخی 1965 میں سامنے آئی اور اسے متعدد بار ٹیلی ویژن اور تھیٹر پر دکھایا گیا۔ نوجوان نسل اس سے عشق و محبت کا استعارہ خیال کرتی ہے اور اس کی قبر پر حاضری اپنے جذبہ سرشاری کی تکمیل سمجھتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نے کعب کو بلخ کا حاکم قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے کچھ لوگ بالخصوص اہل ایران رابعہ خوزداری کو ایرانی شعراء کی صف میں شمار کرتے ہوئے اسے رابعہ بلخی قرار دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے خیال میں رابعہ کا تعلق خوزدار سے ہے، ان کے دلال کی بنیاد محمد اوفی کی لباب الالباب میں بیان کردہ روایت کے ساتھ ساتھ اس امر پر ہے کہ آل سامان کی تاریخ میں حاکمان بلخ کے زمن میں کسی حارث یا کعب کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو کہیں نہ کہیں بے ضرور مذکور ہوتا۔ بہرحال رابعہ کا تعلق خوزدار سے ہو یا بلخ سے، اس سے منسوب داستان کی حقیقت کچھ بھی ہو، جو اشعار رابعہ کے ساتھ منسوب ہیں وہ اسے ایک لافانی شاعرہ کی حیثیت سے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، آج بھی افغانستان کے صوبہ کابل میں بہت سارے تعلیمی ادارے، ہسپتال اور ایک عدد یونیورسٹی رابعہ بلخی کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے خیراتی و فلاحی ادارے اسی کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تھی آج کی دلچسپ کہانی جو کہ رابعہ بلخی ایک عظیم شاعرہ کے حوالے سے تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، تو ایک بار پھر گزارش، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔